محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله سبحانه وتعالى إن الإنسان وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. صدق اللہ العظیم. محترم صدر جلسہ، نائب امیر الہند حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم، سابق امیر الہند حضرت مولانا قاری عثمان صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے، اور حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند و امیر الہند حال، ان کے بھانجے اور داماد مفتی سلمان صاحب منصور پوری یہاں تشریف فرما ہے. ہم نہایت مشکور و ممنون ہیں کہ آپ اپنی تمام مصروفیات کے باوجود اپنے پروگرام میں سے کچھ وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے آنے کو، ان کی تشریف آوری کو بے انتہا قبول فرمائے. یہاں پر تشریف رکھتے ہیں حضرت مولانا صدیق اللہ چودھری صاحب، ریاستی وزیر وہ ریاستی صدر جمعیت علماء ہند مغربی بنگال، ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. ریاست کی امیر شریعت علامہ منصور عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں. نائب امیر شریعت حضرت مولانا حاجب الدین صاحب شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ مدینہ العلوم معماری. اسی طریقے سے ریاست بھر سے چنیدہ محدثین، منتظمین، محتملین مختلف اضلاع سے آئے ہوئے ہیں، ائمہ کرام. میں سب کو اپنے دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کے آنے کو ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے. اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جمعیت علماء کی دعوت پر آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کے آنے کو، ہم سب کی حاضری کو اور آج کے اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے. ہمارے اکابرین خصوصاً امیر الہند صدر المدرسین صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کی ایما پر دونوں جمعیت نے متفقہ طور پر آج کی اس مجلس کا انعقاد کیا. اور ہم نہایت مشکور ممنون ہیں کہ ہمارے بڑے ریاستی وزیر حضرت مولانا صدیق اللہ چودھری صاحب کا کہ انہوں نے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا. اور مقصد یہی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انسان تو جھگڑنے والے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو.
ایک نظام ہے عدلیہ کا، کورٹ کا ایک نظام ہے، اور آج کی نشست سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں، روزانہ کے جو مسائل، گھریلو جو مسائل، آئلی جو مسائل، ازواجی جو مسائل، وہ بے شمار. جب ہم عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت میں اتنے کیسز جمع ہیں اور ججز حضرات محدود ہیں. اگر ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو وہاں پر لمبی لائن لگتی ہے اور لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے. ان کی بھی مجبوری ہے. لیکن یہ جو نظام ہے یہ عدالت کا معین کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر ہم وہاں پر لائن کیوں لگائیں، بلکہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اس کے ایکسپرٹ ہیں، محدثین ہیں، علماء کبار ہیں، مفتیان ہیں، ہم ان تک پہنچے اور پہنچ کر اپنے مسائل کو حل کرائیں. تو ہم عدالت کے معین بنے. جیسے کہیں پر جھگڑا ہوا تو لوگ تھانے میں پہنچتے ہیں، تھانے والے دونوں فریقین کو بلاتے ہیں، فریقین آتے ہیں اور پھر باتیں سنتے ہیں. تو پہلا وفر تو یہ کرتے ہیں تھانے والے کہ آپ لوگ آپس میں صلح کر لو. اگر آپ کورٹ میں جائیں گے، ہمارے پاس آئیں گے، ہم تو آپ کو کورٹ میں بھیجیں گے اور اس میں لمبا ٹائم لگے گا. ہمارے اکابرین یہی چاہتے ہیں کہ بھائی عدالت تو اپنی جگہ ہے، جو جانا چاہے جا سکتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے مسائل کو جیسے کہا جاتا ہے نا بولا میں، بھائی چون کے گھا کو رونا. چھوٹے چھوٹے مسائل کو ہم بڑا مسئلہ نہ بنائیں. قرآن میں ہے الفتنۃ اشد من القتل. قرآن نے زنا کے بارے میں یہ فرمایا ہے لا تقربوا الزنا، زنا مت کرو، زنا مت کرو. اللہ فرما سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا زنا کے قریب مت جاؤ. وہ چیزیں جو زنا تک آدمی کو پہنچاتی ہے اس کے لیے قریب مت جاؤ. تو اسی طریقے سے جس سے قتل و قتال ہو سکتا ہے، فتنہ کو ختم کرو جلد از جلد. تو اس طرح کے جو گھریلو مسائل وغیرہ ہیں، ہم ان مسائل کا حل اپنے جو بڑے ہیں، ایکسپرٹ ہیں، محدثین ہیں، مفتیان ہیں، ان کے پاس جائیں اور ان سے مسئلے کا حل پوچھیں. یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نظام ہے ہم اپنی ریاست میں تمام اضلاع میں الحمدللہ، آپ نے کارگزاری سنی ہے اس سے پہلے کہ یہ محکمہ شریعت کا جو نظام ہے یہ اپنی ریاست میں ہے، اور الحمدللہ مختلف اضلاع میں اس کے سینٹرز ہیں، باقاعدہ کام ہو رہا ہے. مزید اس میں تقویت دینے کی ضرورت ہے، اور جہاں پہ نظام نہیں ہے اکابرین کے مشورے سے وہاں پر نظام کو قائم کرنا ہے. ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اس آواز کو پوری ریاست میں پھیلائیں اور یہ بتلائیں کہ بھائی ہم آپسی یہ جو جھگڑے ہیں، ان جھگڑوں کو اپنے جو بڑے ہیں، مفتیان ہیں، مرکز میں جائیں اور ان کے سامنے مسائل کو رکھیں اور اس کو حل کرائیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وقت کی بچت بھی ہوگی اور پیسے بھی خرچ نہیں ہوں گے اور فتنہ دور تک نہیں پہنچے گا. یہی چاہا جا رہا ہے. ہمارے مربی اور نائب امیر الہند یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہم ان کی ہدایت کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. مجھے زیادہ نہیں بولنا ہے، بس مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ آج متفقہ طور پر جمعیت علماء ہند کی طرف سے آج کی یہ مجلس ہے، یہ نشست ہے، اور دعا کرتے ہیں اللہ پاک آج کی اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے اور پورے بنگال میں
محکمہ شریعہ کا جو نظام ہے اس کو ہم لوگ جگہ جگہ قائم کر کے اپنے جو گھریلو مسائل ہیں اس کو حل کریں. اللہ پاک ہم سب کو بے انتہا قبول فرمائے اور یہ جو نظام ہے اس نظام کے تحت چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.